دوسری بات کہ اللہ نے ہمارے لیے، ہماری زندگی کے لیے، ہمارے نفع کے لیے، ہماری کامیابی کے لیے، ہماری ترقی کے لیے ہر طرح سے موقع سے اللہ نے وعدہ کر رکھا ہے۔ ہر اعتبار سے ہم کو اللہ نے وعدہ کر کے بتلا دیا کہ تمام کے تمام چیزوں کا مالک میں ہوں۔ اللہ نے فرمایا وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، اس روئے زمین پر جتنے بھی جاندار ہیں سب کے سب کی روزی کی ذمہ داری میری ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے میں اس کو ہر حال میں کھلاؤں گا، اور اللہ کھلاتا ہے۔ ارے کھلاتا ہے کہ نہیں کھلاتا ہے؟ انسان کے علاوہ دنیا میں کوئی بھی جاندار ایسا نہیں ہے جو نوکری کرتا ہو، جو ملازمت کرتا ہو، جو کھیتی باڑی کرے، جو محنت مزدوری کرے، جو دکانداری کرے اور اس کے بعد اپنے بیوی بچوں کے لیے روزی کا انتظام کرے۔ ارے کرتا ہے کوئی؟ آپ کے یہاں کسی کیڑے مکوڑے کو دیکھا آپ نے کہ اس کی بھی کوئی دکان ہے، اس کی بھی کہیں پر کوئی فیکٹری ہے؟ لیکن اللہ تعالیٰ سب کو کھلاتا ہے، بلکہ اللہ نے دریا کے اندر پانی میں اتنی بڑی بڑی مخلوق پیدا کی ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے کئی دنوں کی تیاری کی ضیافت کو ایک لقمے میں کھا گئی، اور وہ مچھلی اتنی بڑی کہ سارا کا سارا تیار کیا ہوا کھانا ایک لقمے میں کھا کر چلی گئی، اور کہا کہ مجھے تو اللہ تعالیٰ اتنا بڑا 3 لقمہ روزانہ کھلاتا ہے۔ میرے بھائی، اس کے باوجود آج ہم انسانوں کے اندر لالچ، حرص، عناد، دشمنی، بغض کوٹ کر اس طرح بھری ہوئی ہے کہ ہمیں اللہ کا وعدہ یاد نہیں۔ اللہ کہہ رہا ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، جو اللہ سے ڈرتا ہے، جو اللہ کا خوف کرتا ہے، جو اللہ کو حاضر و ناظر سمجھتا ہے، جو یہ جانتا ہے کہ کوئی دیکھے نہ دیکھے خدا دیکھ رہا ہے، اللہ کی نظر ہمارے اوپر پڑتی ہے، ہر لمحہ ہماری ہر حرکت کو خدا دیکھ رہا ہے، ہمارے دلوں کی سوچ کو اللہ دیکھ رہا ہے، ذہن و دماغ کا پروگرام اللہ دیکھ رہا ہے، جانتا ہے کہ ہمارے ذہن و دماغ میں کیا کچھ چل رہا ہے، سب کچھ اللہ کی نظر کے سامنے ہے۔ اللہ تعالیٰ علام الغیوب ہے، اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کے خیالات کو، سوچ کو اور پروگرام کو بھی جانتا ہے۔ وہ اللہ کہہ رہا ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، جو اللہ سے ڈرتا ہے اللہ اس کے لیے بے شمار راستے نکالتا ہے۔ اور آگے اللہ کہہ رہا ہے وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور وہ اللہ ایسی جگہ سے، ایسے طریقے سے روزی کا انتظام کرتا ہے جس کا ہم نے گمان بھی نہیں کیا۔ لیکن ہم کیا کہتے ہیں؟ جب تک چوری نہیں کریں گے پیٹ نہیں بھرے گا، بےایمانی نہیں کریں گے پیٹ نہیں بھرے گا، جھوٹ نہیں بولیں گے پیٹ نہیں بھرے گا، سود نہیں کھائیں گے پیٹ نہیں بھرے گا، بیاج نہیں لیں گے پیٹ نہیں بھرے گا، لون نہیں لیں گے پیٹ نہیں بھرے گا۔ میرے بھائی، آخر کیا وجہ ہے؟ آج سے 20-25 سال پہلے آپ اندازہ لگا لیجئے یہ گروپ لون کا سسٹم تھا؟ ارے تھا یہ سب سسٹم؟ کچھ نہیں تھا۔ اس کے باوجود اس زمانے کے لوگوں کی پرورش ہوتی تھی کہ نہیں ہوتی تھی؟ اپنے بیوی بچوں کی پرورش کرتے تھے کہ نہیں کرتے تھے؟ آخر کیا وجہ ہے کہ ایک وبا کی طرح، ایک طوفان کی طرح، ایک سیلاب کی طرح ہر گھر کے اندر، ہر فرد میں، عورتوں کے اندر ایک گروپ لون کا سسٹم ایسا چلا ہوا ہے۔ ایسا سسٹم چلا دیا گیا کہ کوئی مسلمان چاہ کر بھی اپنی روزی کو حلال نہیں بنا پاتا ہے، حرام لقمہ اس کے پیٹ میں ہر حال میں داخل ہو رہا ہے۔ اور یاد رکھیے گا، جس پیٹ میں حرام لقمہ داخل ہو گیا وہ پیٹ جہنم میں جائے گا، اس لقمہ سے پلنے والا جسم جہنم میں جائے گا، اور جس جسم میں حرام لقمہ
جاتا ہے. کیا ہے یہ؟ ایک گھر کی نحوست 40 گھروں کو برباد کرتی ہے. ایک گھر کی نحوست 400 گھروں کو برباد کرتی ہے. لہذا دوستو، عزیزو، پیارو، ہم آج عہد کریں، توبہ کریں، اللہ کے سامنے روئیں، گڑ گڑائے، معافی مانگے. وہ اللہ جس نے ہمارے پیدا ہونے سے پہلے ہماری ماں کے چھاتی میں ہمارے لیے روزی کا انتظام کیا تھا، دودھ کا انتظام کیا تھا، ماں کے پیٹ میں ہم پل رہے تھے، اللہ نے 9 مہینے ہمیں ماں کے پیٹ میں کھلایا، پیدا ہونے سے پہلے ماں کی چھاتی میں دودھ اتار دیا. جب تک ہم چل نہیں پاتے تھے سب لوگ ہمیں ہاتھ لیتے تھے، سب لوگ ہمیں کھلاتے تھے، پیار کرتے تھے، محبت کرتے تھے. آخر کیا وجہ ہے؟ جب ہم بڑے ہو گئے تو دشمنی کا ماحول پیدا ہو گیا. جب ہم چلنا نہیں جانتے تھے اس وقت سب لوگ انگلی پکڑ کر چلاتے تھے، سب لوگ ہم سے محبت کرتے تھے، کوئی گرنے نہیں دیتے تھے. لیکن جب سے ہم نے چلنا شروع کیا ہر طرف سے ہماری ٹانگ کھچائی شروع ہو گئی. مسلمانوں کے سماج میں سب سے بڑا وبال، سب سے بڑا ظلم، سب سے بڑا ستم اور سب سے بڑی کمزوری یہی ہے کہ ایک بھائی دوسرے بھائی سے جلتا ہے، ایک دوست دوسرے دوست کی کامیابی سے، اور ایک گھر دوسرے گھر کی ترقی سے. یہ ہمارا ماحول ہے عزیزو، یہ بہت ہی گندا ماحول ہے. آخر کیا وجہ ہے؟ آخر کیا وجہ ہے کہ ہم اپنی مصیبت سے اتنا غمزدہ نہیں ہوتے ہیں جتنا دوسرے کی خوشی سے غمزدہ ہو جاتے ہیں. جس کو کہا جاتا ہے، ہندی زبان میں ہندی کا لفظ بولا جائے تو کہا جاتا ہے کہ آج کا انسان اپنے دکھ سے اتنا دکھی نہیں ہوتا ہے جتنا کہ دوسرے کے سکھ سے دکھی ہو جاتا ہے. ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ ارے ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ اگر آپ کا گھر بننا شروع ہو گیا تو آپ کے پڑوسی کے پیٹ میں درد ہونا شروع ہو گیا کہ اس کا گھر کیوں بن رہا ہے. اگر کسی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا تو لوگ، محلے کے لوگ، سماج کے لوگ خوشی مناتے ہیں، اچھا ہوا، بہت بنتا تھا، بہت بنتا تھا. جہیز کا موٹر سائیکل لے کر کے خوب اڑتا تھا، اچھا ہوا، چلو. ارے ہمارے غم سے اگر کسی کے دل میں درد نہیں ہوتا ہے سمجھ جاؤ کہ ہمارا ایمان مکمل نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں فرمایا انما المؤمنون اخوہ، تمام کے تمام ایمان والے بھائی بھائی ہیں، اور ایک بھائی کی تکلیف سے اگر دوسرے بھائی کا دل نہیں دکھتا ہے تو سمجھو کہ تمہارا ایمان مکمل نہیں ہے. تم ایمان والا تو دور کی بات ہے، ارے تم تو انسان بھی کہلانے کے لائق نہیں. ایک انسان دوسرے انسان کا حصہ ہے، ایک انسان دوسرے انسان کا حصہ ہے. تم بھی آدم علیہ السلام کی اولاد ہو، ہم بھی آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں، ساری دنیا آدم علیہ السلام کی اولاد ہے. ہماری پریشانی سے اگر تمہارا دل دکھتا ہے، تمہاری پریشانی سے ہمارا دل دکھتا ہے، اور سماج اگر اس طرح چلتا ہے تو سمجھو کہ اللہ کی مہربانی ہے. لیکن اگر کسی کے دکھ کی وجہ سے ہمارے دل کے کسی کونے میں بھی تھوڑی سی خوشی کا احساس ہو رہا ہے تو سمجھو کہ تمہارا ایمان ہی مکمل نہیں ہے. بلکہ اس بات پر بھی غور کرو کہ تم انسان کی شکل میں بھیڑیے ہو، انسان کی شکل میں جانور ہو، انسان کی شکل تو ہے، انسان کی طرح ہاتھ پیر تو ہے، لیکن تمہارا دل جانوروں جیسا دل ہے. لہذا تمہاری جانور پن کا اظہار ہو رہا ہے کہ ایک جانور کو چونکہ محبت نہیں ہوتی، اس کو عقل نہیں ہوتی، اس کو معلوم نہیں ہوتا کہ کس سے محبت کرنا ہے، کس سے نفرت کرنا ہے، انجانے میں وہ کچھ بھی کرتا رہتا ہے. لہذا ہم انسان جس کو اللہ نے عقل عطا فرمایا، شعور عطا فرمایا، اچھے اور برے کی تمیز عطا فرمائی، بھلائی اور برائی میں فرق کرنے کا طریقہ اور ہنر اللہ تعالیٰ نے دیا، اس کے باوجود اگر وہ فرق نہیں کرتا ہے تو اسے توبہ کی ضرورت ہے، اسے فکر کرنے کی ضرورت. کریں گے ہم سب اس کی اصلاح انشاءاللہ.